بسم اللہ الرحمن الرحیم. رول اگینسٹ برٹش, برطانویوں کے خلاف رول. ٹو دا پوائنٹ, پاکستان افیئرز, پیج نمبر 53. The Darul-Uloom Deoband had played pivotal role in the freedom struggle of India. Darul-Uloom Deoband نے پاکستان کی یعنی انڈیا کی فریڈم اسٹرگل میں بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا. The passion, vim and vigor created in this movement became the quintessence of the Pakistan movement. دارالعلوم دیوبند والی جو آرگنائزیشن تھی اس نے جتنا پیشن دکھایا, جذبہ دکھایا, وہی جذبہ آگے جا کر پاکستان کو بنانے کی تحریک میں بھی اس جذبے نے بہت اہم کردار ادا کیا. Most of these gentlemen raised the banner of revolt against the English government, fought duels, the English soldiers, and many of them spent a good part of their lives in jail. ان میں سے بہت سارے جینٹلمین ایسے تھے جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے ریوولٹ کیا ہے, یعنی کہ بغاوت کی ہے, اور بہت سارے مسلمان لیڈرز نے اپنی زندگیوں کا بہت بڑا عرصہ جیلوں میں گزارا. کیوں جیلوں میں گزارا؟ کیونکہ 1857 کی وار کے بعد برطانوی اور ہندو مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے, اور برطانوی یہ سوچتے تھے کہ جو بھی جس بھی قسم کا ریوولٹ کیا گیا ہے, بغاوت کی گئی ہے, وہ سارا مسلمانوں نے کیا اور کروایا ہے. مولانا محمد یعقوب of Nanotwa was the first principal of Darul Uloom and held that office until his death in 1886. 1886 تک مولانا محمد یعقوب of Nanotwa جب وہ مر گئے یعنی 1886 تک دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل رہے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نوٹ کر کے رکھیں. اس کے بعد ہے دا ایگزیجسس, یعنی جو چیزیں ہم نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اور ان دونوں تحریکوں کے بارے میں پڑھی, شاہ ولی اللہ اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں, ان کی ایگزیجسس یعنی کہ شارٹ فارم. A brief exegesis of the services rendered by Deoband movement can be described as under. دیوبند موومنٹ کی جو تمام ایکٹیویٹیز انہوں نے کروائیں ان کی ایک سمری یہاں پر دی جاتی ہے. نمبر 1, Darul-Uloom Deoband was not just a madrasa, rather it is the name of a howling campaign for the revival of Islam and for the strength of the Muslims of the subcontinent. Darul-Uloom Deoband جو ہے وہ نہ صرف ایک مدرسے کا نام ہے بلکہ یہ ایک بہت پرزور تحریک کا نام تھا, جس تحریک نے پاکستان کے بننے میں بہت اہم کردار ادا کیا, اور مسلمانوں کی طاقت کے لیے اور سب کنٹیننٹ کی مسلمانوں کی آواز بننے میں بھی دارالعلوم دیوبند نے بہت اہم کردار ادا کیا. دوسری اہم چیز, it provided the platform for revolution and political guidance. دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی اور مسلمانوں کے انقلاب کے لیے بہت اہم گائیڈنس دی. تیسرے نمبر پر, it nurtured a body of selfless, determined and resolute soldiers of Islam who made others to contemplate and work relentlessly for the revival of the Muslims' cause. دارالعلوم دیوبند نے کچھ ایسے انسان, ایسے مسلمان پیدا کیے جو بے غرض تھے, انہوں کا اپنا کوئی غرض وغیرہ نہیں تھا, پرعزم تھے اور وہ ریزولیوٹ تھے, اسلام کے سچے سپاہی تھے, جنہوں نے بالکل ریلنٹلیسلی, انتھک طریقے سے اسلام کی اور اس وقت کے مسلمانوں کی اور اپنی اس آرگنائزیشن یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کی مکمل طور پر سروس کی. یعنی یہ تمام پرعزم لوگ دارالعلوم دیوبند کے اسٹوڈنٹ رہے اور وہ یہاں سے کریٹ ہوئے. چوتھے نمبر پر اور لاسٹ نمبر پر ایگزیجسس میں دارالعلوم دیوبند کی ہے, they broke up the spell of the British imperialism, grappled with the tyranny of the British and erased trepidation and apprehension from the minds of the countrymen. انہوں نے یعنی جو دارالعلوم دیوبند کے تمام لوگ تھے, انہوں نے برطانوی سامراجیت کی تمام چیزوں کو, تمام طاقت کو توڑا اور ان برطانویوں کے ظلم سے اپنی جانیں چھڑانے کی کوشش کی, اور مکمل طور پر جو بھی ان کا خطرہ تھا, ٹریپیڈیشن تھا برطانویوں کا, ان سب چیزوں سے اپنے دماغ کو آزاد کروایا. The next principal was Maulana Mahmud al-Hasan, who also had the honor of being the first student to be enrolled in the madrasa. مولانا محمد یعقوب آف نانوتوا کے 1886 میں مرنے کے بعد
جو دوسرے پرنسپل سلیکٹ ہوئے دارالعلوم دیوبند کے، ان کا نام تھا مولانا محمود الحسن. اور مولانا محمود الحسن وہ شخص تھے جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے وہ ابھی پرنسپل بن کر آئے ہیں. Among his distinguished pupils were Mufti Kifayatullah of Delhi, Maulvi Ashraf Ali of Thana Bhavan and Maulana Shabir Ahmed Usmani. جو ان کے یعنی مولانا محمود الحسن کے بہترین اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے تھے مفتی کفایت اللہ دلی کے، مولانا اشرف علی آف تھانہ بھون، اور تیسرے نمبر پر مولانا شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے جو بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی spent most of his time at Deoband where he taught hadith. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنا بہت زیادہ وقت گزارا حدیث کے بارے میں پڑھاتے ہوئے. اس کے بعد یہاں پر یہ چیز ختم ہوتی ہے، یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں تمام چیزیں ہم نے کور کر لیں. ابھی ہم جائیں گے ندوۃ العلماء، ایک اور آرگنائزیشن جس کا نام ہے ندوۃ العلماء. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ the political and cultural dominance of the European civilization had become an established fact in the beginning of the 18th century. The political might of the British European nations was then considered to be the evidence of their superiority in civilization. یورپی سویلائزیشن کی جو اسٹیبلش فیکٹ تھا 18ویں صدی تک کہ ان کا کلچر، ان کی تعلیم بہترین ہے، تو اس لحاظ سے جو سب کنٹیننٹ کے لوگ تھے وہ بھی یورپی نیشنز کو جو ان پر حملہ کر کے ان پر دغا سے حکومت کر رہے تھے، ان لوگوں کو بہت زیادہ مانا جاتا تھا. اور جو یہ یورپی نیشنز تھیں انہیں سمجھا جاتا تھا کہ سویلائزیشن کی یہ بہت بڑی مثال ہیں. کیونکہ ان کے پاس تعلیم ہوتی تھی اور کچھ لحاظ سے ان میں یہ تعلیم ہوتی بھی تھی، جس کی وجہ سے جو ان ایجوکیٹڈ سب کنٹیننٹ کے لوگ تھے وہ انہیں بہت زیادہ پائے کے لوگ سمجھتے تھے. In the subcontinent, a strong and powerful government had been established by a western nation and the people were obliged to take the cognizance of its power. سب کنٹیننٹ میں 1600 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی تو سب کنٹیننٹ میں کیا ہوا کہ ایک ایسی حکومت قائم کی گئی تھی جسے سمجھا جاتا تھا کہ ہماری تہذیب سے وہ بہت اعلیٰ پائے کی تہذیب ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی طاقت و تسلط قائم کر لیا تھا. Some British officers were zealous missionaries in the beginning. کچھ برطانوی آفیسر ایسے تھے جو پہلے وہ مبلغ تھے، یعنی اپنے مذہب کرسچینٹی کی بہت زیادہ تبلیغ کرتے تھے، مشنریز تھے، اور وہ بہت زیلس تھے، یعنی ان میں بہت زیادہ زیل ہوا کرتا تھا، جذبہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے مذہب کو وہ پھیلائیں اور کرسچینٹی کو وہ پھیلائیں. Even when the government began to profess secularism, وہ جو بہت زیلس اور بہت شوق والے لوگ ہوتے تھے کہ چاہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ طریقے سے لوگوں کو کرسچینٹی میں لائیں، حالانکہ حکومت نے کہا کہ ہم لا دین ہیں، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، پر پھر بھی جو وہ آفیسرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کرسچینٹی کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ زیلس تھے. Missionary effort was patronized and encouraged in many ways. Missionary efforts یعنی تبلیغ کی کوششوں کو بہت سارے طریقوں سے نگرانی دی جاتی تھی. اس وقت جو بھی رولر وغیرہ ہوتا تھا وہ ویسے تو کہتے تھے کہ ہم سیکولر ہیں، یعنی ہمارا کوئی دین وغیرہ نہیں ہے، پر مختلف بہت سارے طریقوں سے اس چیز کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا، اس چیز کی نگرانی کی جاتی تھی. Besides, the western advancement in natural sciences was affecting the religious beliefs of the people. اس کے علاوہ جو ویسٹرن ایڈوانسمنٹ تھی نیچرل سائنسز میں، یعنی جو انگریز تھے یعنی کہ ویسٹ والے لوگ تھے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی ایجوکیشن میں بہت زیادہ آگے جا رہے تھے، اور ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی تھی کہ تعلیم میں وہ آگے جائیں. اس لیے کیونکہ وہ تعلیم میں آگے تھے تو جو سب کنٹیننٹ والے لوگ تھے، ان پڑھے لوگ، کم پڑھے لوگ تھے، وہ سوچتے تھے کہ یہ ہم سے بہت
آگے اور بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان لوگوں کو کاپی کرنا چاہتے تھے. پیج نمبر 53. تھینک یو سو مچ.